قومی موومنٹ نے نجی ٹی وی کے اینکر پرسن کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کی جو درخواست دائر کی تھی اس پر جو ہے کارروائی کی گئی ہے، اور ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف دیے گئے اس بیان سے کروڑوں چاہنے والوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون کے نمائندے راشد خان۔ بتائیے گا راشد خان، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، اب سے کچھ دیر قبل سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اراکین ڈاکٹر فاروق ستار، رضا ہارون اور ڈاکٹر صغیر احمد، اس کے علاوہ معروف بیرسٹر فروغ نسیم کے توسط سے ایک دیوانی ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مقامی ٹی وی چینل کے اینکر نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے کہ انہیں مہران گیٹ اسکینڈل میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے آفیسر کرنل اکبر کی جانب سے پیسے دیے گئے۔ جو دیوانی درخواست ہے اس میں دعویٰ دائر کیا گیا ہے کہ جو یہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں، کیونکہ یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ایم کیو ایم نے ان تمام ڈاکومنٹس کا جائزہ لیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ الزامات قطعی بے بنیاد ہیں، اور کرنل اکبر کے بیان حلفی میں بھی اس بات کا قطعی کوئی ذکر نہیں ہے کہ جبکہ کرنل اکبر نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ الطاف حسین نے پیسے لینے سے انکار کر دیے تھے۔ اس پر جو ہے ایم کیو ایم کا جو موقف سامنے آیا ہے، ڈاکٹر فاروق ستار نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین ایم کیو ایم کا قائد نہ صرف قائد ہیں بلکہ لاکھوں عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور الطاف حسین کے خلاف بے بنیاد الزامات کی وجہ سے عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، تنظیم کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، اور یہ اس کے خلاف جو ہے یہ 10 ارب روپے کا ہرجانہ کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے آج، جس میں جو ہے یہ عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو مقامی اینکر ہیں کاشف عباسی وہ غیر مشروط معافی مانگیں اور 10 ارب روپے جو ہے وہ ہرجانہ جو ہے ادا کریں۔ اس کے علاوہ فاروق ستار نے یہ کہا تھا کہ پیشہ ورانہ ذمہ دارانہ صحافت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی بے بنیاد الزام کسی پر عائد نہ کیا جائے، اور یہ آزادی صحافت کے سنگین خلاف ورزی ہے کہ کسی کے خلاف بے بنیاد الزامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فروغ نسیم نے بھی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ 15 مارچ کو مقامی اینکر کاشف عباسی کے خلاف ایک لیگل نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس کی میعاد ختم ہونے کے بعد آج جو ہے یہ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ جی، رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، قائد تحریک الطاف بھائی کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ قائد تحریک الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، ایک قطعی اور قطعی جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر کاشف عباسی صاحب نے مہران گیٹ اسکینڈل کے ضمن میں جناب اسلم بیگ کے بیان اور ایفیڈیوٹ کا حوالہ دیا، جبکہ جنرل اسلم بیگ کے ایفیڈیوٹ میں یا جنرل اسلم بیگ کی طرف سے قائد تحریک الطاف بھائی پر کوئی الزام نہیں لگا کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے، کوئی الزام نہیں، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جنرل اسد درانی کے ایفیڈیوٹ میں یہ بات ہے کہ کرنل اکبر نے آئی ایس آئی کی طرف سے رقوم تقسیم کی، اور کرنل اکبر کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے نہ صرف پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ وہ الطاف بھائی سے ملنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا الزام لگانے سے پہلے کم از کم سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ زیر سماعت ہے، اس مہران گیٹ اسکینڈل
یہ تمام ریکارڈ ہو اور دستاویزات کو دیکھنے کے بعد ایسی بات کرنی چاہیے تھی، جس سے کہ ان کی بدنیتی، کاشف عباسی کی بدنیتی اور ان کی بددیانتی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ بات کہی ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے ایک قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا اور ڈیفیمیشن کا کیس اور الطاف بھائی کو بدنام کرنے اور الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کی ساکھ کو مجروح کرنے کے خلاف ہم نے ڈیفیمیشن کا کیس داخل کرنے سے پہلے